اچھا، تو اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کی ایک انتہائی اہم، اثر انگیز اور طویل ترین تحریر یعنی سورۃ البقرہ کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ دیکھیے، یہ محض چند سخت احکامات کا کوئی خشک سا مجموعہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک نہایت دلچسپ اور فکر انگیز سفر ہے جو ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے کے وسیع تصورات سے شروع ہوتا ہے اور پھر سمٹتے سمٹتے انسان کی انفرادی روح کی گہرائیوں اور اس کی آزادی تک جا پہنچتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا کمال کا سفر ہے جو میکرو سطح سے لے کر مائکرو سطح تک حقائق کی تہیں کھولتا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ایسا قدیم متن جو ریاست چلانے کے سخت قوانین بھی دے رہا ہو، وہ کس طرح ایک نئی سیاسی اور سماجی ریاست کی تعمیر اور ساتھ ہی ساتھ ایک انفرادی روح کی مکمل آزادی کے درمیان توازن قائم کر سکتا ہے؟ چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اور اس کے وسیع تر تاریخی پس منظر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نزول کے پس منظر کی، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف منتقلی کا وہ اہم ترین دور۔ دیکھیں، کسی بھی تحریر کی حکمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف منتقلی کوئی عام سا سفر تو تھا نہیں، یہ ایک بہت بڑی جغرافیائی اور سیاسی شفٹ تھی جس نے اس پیغام کے انداز بیان کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ مکہ میں تو پیغام صرف عقائد اور تبلیغ تک محدود تھا، لیکن مدینہ آتے ہی ایک بالکل نئی اور ابتدائی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، اور اس کمزور سی ریاست کو بوقت کئی سنگین چیلنجز کا سامنا تھا۔ ایک طرف مدینہ کے پہلے سے آباد اور معاشی طور پر مستحکم یہودی قبائل تھے، تو دوسری طرف مکہ کے مخالفین کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ تو ظاہر ہے ان حالات میں محض عبادات سے تو کام نہیں چلنا تھا نا، معاشرے کو چلانے کے لیے باقاعدہ شہری، سماجی، معاشی اور سیاسی قوانین کی فوری ضرورت تھی۔ یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، انسانیت کے درجات، یعنی اس نئے معاشرے میں بننے والے 3 واضح گروہ۔ اب مدینہ کا یہ نیا سیٹ اپ کوئی سادہ تو تھا نہیں، مفادات اور عقائد نے لوگوں کو بالکل واضح گروہوں میں بانٹ دیا تھا، اور یہ متن بڑی خوبصورتی سے ان کا ایک مکمل نفسیاتی خاکہ پیش کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، جو غیب پر پختہ یقین رکھتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور سماجی فلاح کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ذرا تقابل دیکھیں، وہ لوگ جن کے دلوں پر ان کی مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے مہر لگ چکی ہے، یا پھر وہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، جو ریاستی فوائد حاصل کرنے کے لیے صرف ظاہری طور پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ سارا کھیل ہی دھوکے کا تھا۔ اور اگر ہم کلاسیکی تفاسیر اور تاریخ کو دیکھیں تو منافقین کی بھی مزید باریک بینی سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ مطلب وہ سب ایک جیسے نہیں تھے، کچھ تو خالصتاً درانداز تھے جو صرف فتنہ پھیلانے آئے تھے، کچھ پکے موقع پرست تھے جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کچھ بیچارے شک اور تذبذب کا شکار تھے جن کا اپنا یقینی کمزور تھا، اور چوتھی قسم ان لوگوں کی تھی جو دل سے تو حق کو پہچان گئے تھے مگر اس کے ساتھ آنے والے اخلاقی بوجھ اور پابندیوں کو برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، آدم کا قصہ اور کائنات میں ایک خلیفہ کا تقرر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مدینہ کے ان ریاسی مسائل سے یکدم پیچھے ہٹ کر یہ متن ہمیں سیدھا کائنات کی تخلیق اور انسانیت کے بالکل ابتدا کی طرف لے جاتا ہے، اور یہاں لفظ خلیفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خلیفہ کا مطلب زمین پر کوئی من مانی کرنے والا یا مطلق العنان آقا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ذمہ دار نائب ہے جسے کچھ اختیارات سونپے گئے ہیں، اور اسے یہ اختیارات اصل مالک یعنی کائنات کے خالق کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے ہیں۔ دراصل یہی زمین پر انسان کے وجود کا اصل مقصد ہے۔ تخلیق کے ان ابتدائی مراحل کو ایک زبردست ڈرامائی ترتیب میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے خدا انسان کو خلیفہ بنانے کا اعلان کرتا ہے۔ فرشتے فوراً تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو فساد پھیلائے گا، مگر اس کے جواب میں خدا طاقت نہیں دکھاتا بلکہ آدم کو اشیاء کے نام یعنی علم عطا کرتا ہے۔ فرشتے اس علم کی برتری کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، لیکن ابلیس اپنی انا اور نسلی غرور کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیتا ہے، اور یوں سمجھے اس کائنات میں نافرمانی کی پہلی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ تخلیق کے اس کہانی میں وہ مشہور زمانہ ممنوع درخت کیا تھا؟ دیکھیے، یہ درخت کوئی جادوئی یا نقصان دہ پودا نہیں تھا، بلکہ جنت میں اس نئے خلیفہ کی فرما برداری کا ایک نفسیاتی امتحان تھا۔ مقصد صرف اتنا تھا
کہ انسان کو زمین پر اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان کی چالوں سے متعارف کروا دیا جائے، تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو سمجھے اور زمین پر جا کر اس دھوکے کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو۔ یہاں سے ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، آفاقی قوانین، اور یہ کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ انسان کی اس کائناتی کہانی کے بعد ہم واپس مدینہ کی ریاست اور اس کے عملی قوانین کی طرف آتے ہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ کوئی عام سی نصیحت نہیں ہے، بلکہ ریاست کے غلبے کے دور میں دیا گیا ایک ایسا آفاقی اور قطعی قانون ہے جو کسی بھی شخص پر عقیدے کو طاقت کے زور پر مسلط کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اب ذرا اس کے تاریخی پس منظر پر غور کریں، واقعی حیران کن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مدینہ کے کچھ مقامی لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے بچے جو یہودی قبائل میں پلے بڑے تھے وہ ان یہودیوں کے ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔ ان مسلمان ماؤں نے اپنے بچوں کو زبردستی روک کر اسلام قبول کرانے کی پوری کوشش کی۔ عین اس وقت جب ریاست کے پاس پوری طاقت تھی، یہ حکم آیا کہ عقیدے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ صدیوں پرانی فکری روایات اس بات کو کیسے سمجھتی ہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کلاسیکی عالم ابن کثیر کہتے ہیں کہ سچائی اتنی واضح ہے کہ کسی کو جبر کا نشانہ بنانا بالکل غیر ضروری ہے، جبکہ دوسری طرف کاشانی جیسے صوفی عالم اس کی باطنی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ مذہب تو دل کا نور ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اب خود بتائیں، کیا کسی کے باطن کو بیرونی طاقت سے بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے پانچویں اور آخری حصے پر، آخری آیات جنہیں عرش کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ وسیع ریاستی قوانین، جنگ، معیشت اور سماجی اصولوں سے گزرنے کے بعد اب ہم بالکل مائکرو لیول کی طرف اپنا سفر سمیٹتے ہیں۔ یہ آخری آیات باقی تمام متن سے ایک بالکل منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق شب معراج کے سفر کے دوران یہ مخصوص آیات بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے براہ راست پیغمبر کو عطا کی گئیں۔ ان کے نزول کا یہ براہ راست طریقہ ہی ان کی بے پناہ روحانی اہمیت اور تقدس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اہم ترین نکتہ یہ ہے کہ ان آیات میں ہے کیا؟ یہ آیات خدا کے بھیجے گئے تمام رسولوں پر بغیر کسی تعصب کے ایمان لانے کا درس دیتی ہیں، اور انسان کی کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہوئے غیر ارادی خطاؤں پر معافی کی نوید سناتی ہیں۔ روایات تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ ان اختتامی آیات کو محض پڑھنا ہی ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا روحانی تحفہ اور سکون کا باعث ہے۔ اور پھر اس پورے طویل باب کا اختتام اس نہایت خوبصورت اور بنیادی اصول پر ہوتا ہے: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ذرا سوچیں، ایک ریاست قائم کرنے کی بھاری ذمہ داریوں اور جنگوں کے بعد یہ آخری اصول ہر فرد کی روح کو کتنی گہری تسلی دیتا ہے کہ کائنات کا مالک اس کی ذاتی حدود کو جانتا ہے اور اس کا احتساب صرف اس کی انفرادی استطاعت تک ہی محدود ہوگا۔ اب ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب ہم ایک ایسے قدیم متن کا مطالعہ کرتے ہیں جو ایک طرف تو ریاست چلانے کے پیچیدہ احکامات نافذ کر رہا ہو اور بالکل اسی وقت ایک انفرادی روح کی استطاعت، اس کی نفسیات اور اس کی آزادی کا اس قدر باریک بینی سے دفاع کر رہا ہو، تو کیا یہ قدیم قانونی ڈھانچوں کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ یکسر تبدیل نہیں کر دیتا؟ اس گہری اور دلچسپ سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔